جس طرح سے نیب فرینڈلی پروسیکیوشن اس ٹائم نواز شریف صاحب کے کیسز میں کر رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قانون کے مطابق ہی انہیں ریلیف مل رہا ہے؟ کیونکہ اعظم نذیر طاہر صاحب کہتے ہیں کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جو شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ ہے وہ دیکھنے تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، یہ تو کیس کے میرٹس کی بات ہے، جب کیس سنا جائے گا میرٹس پر تو یہ باتیں سامنے آئیں گی، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے، اور ہم نے سنا یہاں پہ کہ عدل کا نظام جو ہے وہ ویری کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی واضح اور مثال یہ ہے، اور قانون میں فوجداری قانون کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی مدعی کسی بھی ملزم کے خلاف کوئی فیک یا فیبریکیٹڈ پروسیکیوشن کرتا ہے، یعنی اس کے خلاف ایسا مقدمہ درج کرتا ہے جو بے بنیاد ہے، تو پھر اس مقدمہ درج کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ بعین اسی طرح جو نیب کا قانون ہے اس کی سیکشن 36 کے مطابق جو فالس پروسیکیوشن ہوگی اس پر اس رسپانسبل بندے کے خلاف کارروائی کر کے اسے 5 سال کی سزا دی جا سکتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں بدقسمتی سے وہ ادارہ جو احتساب کے لیے بنایا گیا تھا آج میری قانونی رائے میں ملزم ہے، بلکہ انہوں نے ملزم بھی نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ کنفیس کر لیا ہے کہ کل کو انہوں نے ایک کیس بنایا ایک بندے کے خلاف، اس کو پروسیکیوٹ کیا، اس میں انویسٹیگیشن کی، اس میں ایویڈنس کلیکٹ کی، اس کا ریفرنس بھیجا عدالت میں، اور یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کہتے ہیں جی ہم اس میں اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، یا ہم اس ملزم کو جو ہے اس کے خلاف پروسیکیوٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا المیہ ہے، قومی المیہ ہے کہ آپ کی ریاستی سطح کے اوپر جو ہے یہ جرم سرزد ہو رہا ہے، اور ریاست کی سرپرستی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتی اس بات کی کہ ہمارا جو نظام عدل ہے یا جو ہمارا ریاستی نظام ہے وہ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ کولیپس کر چکا، اور واقعی یہ اس کی ایک مثال ہے کہ عدالتیں جو، اور پھر اس میں عدالتوں کا رول کیا ہے؟ عدالت میں یہ ہوتا ہے جی کہ میں آپ کو قانونی بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خواہ وہ دیوانی نوعیت کے مقدمات ہوں یا فوجداری مقدمات ہوں نوعیت کے، جب بھی کوئی سائل یا مدعی یا مستغیث عدالت میں کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے اور جب وہ اسے واپس لیتا ہے تو یہ بات مشروط ہے اس بات سے کہ عدالت اسے اس بات کی اجازت دے۔ عدالت اگر یہ سمجھے کہ یہ مقدمہ جو دائر کیا گیا تھا اب اس سے وڈرا کیا جا رہا ہے یا اسے کوئی کنسیشن دی جا رہی ہے، تو یہ عدالتیں آنکھیں بند کر کے وہ کنسیشن نہیں دیں گی۔ عدالتیں جو ہیں یا تو وہ اس بات کا تعین کریں گی اور کیس کے میرٹس کے اوپر انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کریں گی، یا پھر اس بات کا تعین کریں گی کہ یہ ایسا ہوا کیوں ہے۔ دیکھیں نا، عدالتاں کو تختہ مشق تو نہیں ہے کہ آپ جس کے خلاف آپ نے سیاسی انتقام لینا ہو ایک آپ ریفرنس بنائیں اور عدالت میں داخل کر دیں، اور جب آپ کا دل کرے اس کو واپس لے لیں۔ تو عدالتیں اس لیے نہیں بنی، عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرنے کے لیے بنتی ہیں، جو اسپرٹ ہے قانون کی وہ یہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس طریقے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کردار مجھے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ جہاں یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں تک اس قانون کی اوپر جو نیب کا جو قانون ہے، یہ آج جو جس حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے، تمام تر ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں پر ہے۔ یہ بات تو ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقتدار میں آنے والے لوگ جو ہیں یا یہ اس قانون کو مزید اس کو ایمنڈ کر کے اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور لوگوں کے آنکھوں کے اندر دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی یہ قانون ہے جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، جو کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ اور یہ دونوں حکومتیں جو ہیں یہ برسر اقتدار رہی ہیں، ہماری گزشتہ حکومت بھی رہی ہے، ان سیاستدانوں نے اس قانون کالے قانون کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ بات برملا کہنی چاہیے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان کا عام عدالتی نظام چونکہ ڈیلیور نہیں کر سکا، لہٰذا پھر اس طرح کے کالے قوانین بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ میرا آج بھی یہ موقف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ عدالتی نظام کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ اس میں احتساب کے لیے اور کسی مقصد کے لیے بھی کسی بھی خصوصی عدالت بنانے کی
جو ہے وہ اگر کسی بالکل صحیح۔ مقتدر شخصیت نے یا کسی نے اپنی مس یوز آف اتھارٹی کی ہے تو ہمارے عام قوانین جو ہیں اس کے اندر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے، ہمارے نظام کے اندر اتنا اس نظام کو توانا ہونا چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے نپٹے۔ آپ دیکھیے اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں المیہ یہ ہمارے بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے مدثر خالد عباسی صاحب، یہی تو وطن عزیز کی سیاست کا المیہ ہے جو نہ تو ختم ہونے کا نہ ہی یہ ریس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔